ہمالیہ قسط نمبر 157۔ نعمان خان کو اپنی مصروف زندگی بے حد پسند تھی۔ وہ اس سرزمین پر واپس آ گیا تھا جہاں سے اس کا خمیر اٹھا تھا اور جہاں اس کے باپ دادا کی روایات بکھری ہوئی تھی۔ اسے اس سرزمین سے بے پناہ الفت محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ فیروز خان نے اپنی تقریباً تمام زندگی بیرونی ممالک میں گزار دی تھی اور بس کبھی کبھی ہی وہ فرانہ آتا تھا، اس لیے اس کے بیٹے اور بیٹیاں مغربی ماحول کے پروردہ تھے۔ تاہم خانم نے انہیں ان کی سرزمین سے بے خبر نہیں رکھا تھا اور انہیں وہاں کی روایات ایسے دلکش پیرائے میں سنائی تھیں کہ ان کے ذہنوں میں اپنے وطن سے محبت کا احساس ہمیشہ جاگزی رہا تھا۔ حالات کے تند و تیز دھارے نعمان خان کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئے۔ بہت کچھ کھویا اس نے، اپنا بھائی بھی۔ وہ اسی شیران سلامن کے ہاتھوں کھو بیٹھا جو اس کے لیے ایک خاندانی دشمن کی حیثیت رکھتا تھا اور جس کی زندگی اس کی پیشانی کا سب سے بدنما داغ تھا۔ لیکن اب پہاڑوں میں واپس آ کر اس نے اپنے دل سے سارے داغ دھو دیے تھے اور بڑی تندہی سے اپنے معصوم ساتھیوں کی بہبود کے لیے کوشاں تھا جو اس کے اطراف میں بکھرے ہوئے تھے اور جو اس کی ذات میں ہر چیز کو مکمل سمجھتے تھے۔ لیکن تنظیم کی کارروائیاں بعض اوقات اسے بے حد پراسرار لگتی تھی۔ اسے اس آپریشن کے بارے میں علم تھا جو پہاڑوں میں کیا جانے والا تھا، لیکن وہ کیا تھا اس کا کوئی تفصیل ابھی تک اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکی تھی، اور جب بھی وہ تنہائی میں بیٹھا تو اس کے ذہن میں وسوسے سر ابھارنے لگتے کہ وہ آپریشن جو یہاں کیا جائے گا مقامی باشندوں کے لیے کوئی عذاب تو نہ بن جائے گا۔ بے شک اسے علاقے کی حکمرانی سے دلچسپی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ قبیلوں پر اس کو ایک ممتاز حیثیت حاصل ہو، لیکن اس کے دل میں خواہش نہیں تھی کہ آبادیوں کو ختم کر کے وہ پہاڑوں کا شہنشاہ کہلائے۔ بارہا اس کے دل میں تجسس جاگا تھا اور اس نے اس کا اظہار بادشاہ خان سے بھی کیا تھا کہ آخر تنظیم کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ کم از کم اس کی تفصیل تو ان لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ خان خود بھی ابھی تک اس سے ناواقف تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں کیا تھا یہ کھل کر سامنے تو نہیں آ سکا، لیکن نعمان خان نے اپنے سوالوں کے جواب میں اس کی پیشانی پر شکنیں دیکھی تھیں۔ یہ ہدایت بھی بادشاہ خان نے نعمان خان کو پہنچائی تھی کہ تنظیم فرانہ کے علاقے میں کچھ کارروائیاں کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے نعمان خان کو فرانہ میں تنظیم کے ارکان کی امداد کرنا ہوگی۔ بادشاہ خان کو اس سلسلے میں تفصیلات نہیں بتائی گئی تھیں، بلکہ Y38 نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ پروگرام کے مطابق اب دوسرے مرحلے کا آغاز کر دے اور اس کے لیے اسے فرانہ میں وہ حویلی تنظیم کے حوالے کرنا تھی جو فیروز خان کی ملکیت تھی۔ بادشاہ خان کو اس حویلی کے سلسلے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تنظیم کے وہ ارکان جو اس علاقے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں آخر کیا کریں گے۔ جب اس نے Y38 سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تو Y38 کا جواب سنائی دیا۔ بادشاہ خان، تنظیم کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اہم ترین ارکان کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ ہم بے شک پہاڑوں میں جو آپریشن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بااختیار ہیں، لیکن پلاننگ ڈپارٹمنٹ بعض اوقات اگر کوئی ہدایت جاری کرتا ہے تو ضروری نہیں سمجھتا کہ اس کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جائے۔ ہمارے اصول فوجی نوعیت کے ہیں، یعنی صرف حکم پر عمل کیا جائے، سوچا نہ جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اس بارے میں جاننے کی کوشش نہ کرو۔ میں تم سے توقع رکھتا ہوں کہ تم ماضی کی طرح اپنا کام جاری رکھو گے۔ بادشاہ خان کو بہرطور نعمان خان کے پاس پہنچنا پڑا اور نعمان خان کو یہ ہدایت جاری کرنا پڑی تھی۔ چونکہ بادشاہ خان کا حکم تھا اور نعمان خان اس سے سرتابی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے مکمل تعاون کیا۔ تنظیم کے دو خاص افراد جن میں ایک مرد اور ایک عورت تھی وہاں پہنچ گئے اور نعمان خان انہیں ساتھ لے کر اپنی آبائی حویلی میں چلا گیا۔ فرانہ میں نعمان خان کی خاصی قدر و منزلت تھی، چونکہ علاقہ فیروز خان کی ملکیت تھا اور یہاں زیادہ تر زمین فیروز خانی کی تھی۔ یہ بات نہیں کہ پورا فرانہ ہی فیروز خان کی ملکیت ہو، بڑے بڑے معزز اور دولت مند لوگ یہاں پھیلے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے بھی نعمان خان کو ایک ممتاز حیثیت دی تھی۔ نعمان خان نے جو کچھ کیا وہ تنظیم کے احکامات کے مطابق تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ کچھ سرکش لوگ اس کے احکامات کے خلاف بھی عمل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 3 افراد کو اس سلسلے میں منتخب کیا جو یہاں نمایاں حیثیت رکھتے تھے اور ان کے ذریعے اس کام کی تکمیل کرانا شروع کر دی۔ گریچر اور میگنیشیا نامی دونوں افراد بظاہر خوش اخلاق اور تعاون کرنے والے تھے، لیکن وہ یہ بھی بتانے سے قاصر رہے کہ یہاں کیا ذمہ داریاں ان کے سپرد کی جا رہی ہیں۔ نعمان خان نے اس دوران 3-4 بار یہاں کا دورہ کیا اور ان کی کارروائیوں کو تشویشناک نگاہوں سے دیکھا جو یہاں کی جا رہی تھیں۔ اسے سب سے زیادہ تردد ان کوتا قامت لوگوں سے تھا جو یہاں خاصی تعداد میں آ کر آباد ہوتے جا رہے تھے، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مستقل قیام کا ارادہ رکھتے ہوں اور اپنی آبادی بڑھا رہے ہوں۔ اس بات کو نعمان خان نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ پہاڑوں میں ان اجنبی لوگوں کی آمد کو یقیناً اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے گا اور عین ممکن ہے کہ قبائل اس سلسلے میں اس سے باز پرس کریں۔ پھر جب بادشاہ خان اس سے ملاقات کے لیے آیا تو اس نے اپنی تشویش اس کے سامنے بیان کی۔ بابا خان، میری مجال نہیں تھی کہ میں آپ سے آپ کے اقدامات کے بارے میں سوال کروں۔
لیکن آپ کی تنظیم جو مجھے ایک طویل عرصے تک موت و زیست کی کیفے میں مبتلا کیے رہی اور مجھ سے نمایاں فائدہ حاصل کر چکی ہے، آخر ہمیں اس قابل کیوں نہیں سمجھتی کہ اپنے معاملات میں شامل کرے؟ یہ پہاڑ ہماری آبائی زمین ہے، یا کچھ ایسے لوگ ایسے اقدامات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لوگوں کے لیے تکلیف دہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے مددگار اور معاون ہیں اور آنکھیں بند کر کے ان کے ساتھ قدم بہ قدم چل رہے ہیں۔ اگر پہاڑوں میں کوئی ایسی سازش ہوئی جو یہاں کے رہنے والوں کے لیے ناقابل برداشت ہو تو کیا ہم قابل معافی ہوں گے؟ کیا ہم ان غداروں میں شمار نہیں کیے جائیں گے جو اپنی زمین کو غیروں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں؟ بابا خان، آپ نے مجھے ان پہاڑوں میں بھیجا ہے، میرا دل لرزتا ہے، میں اپنے آپ کو غدار کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے وہ حکومت نہیں چاہیے جس کا تخت میرے اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر رکھا ہوا ہو۔ تم نے یہ کیسے محسوس کیا نعمان خان کہ جو کچھ یہاں ہوگا وہ ہمارے لوگوں کے خلاف ہوگا؟ بادشاہ خان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے بابا خان، اور جس کے لیے وہ لوگ اتنے عرصے سے جدوجہد کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ اس سلسلے میں تنظیم سے آخری گفتگو کریں اور یہ پتہ لگائیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا کام نہ ہوا جو ہماری زمین کے خلاف سازی تصور کیا جائے تو ہم زیادہ تندہی اور زیادہ محنت سے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ نعمان خان، میں تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں کی ہوں۔ میں اپنا کام جو بہر طور بہتر نوعیت کا نہیں تھا خوش اسلوبی سے جاری رکھے ہوئے تھا، تنظیم کے جال میں کچھ اس طرح پھنسا کہ اس کے بعد نکل نہ سکا۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے علاقوں پر برتر حکمران ہوں گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت صرف پتھروں پر نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے انسانوں کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن میرے بیٹے، میں تنظیم کے جال میں اس طرح پھنس گیا ہوں کہ اب اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے بابا خان؟ ہم ان پہاڑوں کے رہنے والے ہیں، ہم تنظیم سے قطع تعلق کر سکتے ہیں، ہم قبیلوں کو ہوشیار کر سکتے ہیں، اور قبیلے اگر ہوشیار ہو گئے اور ایک مشترکہ آواز بن گئی تو پھر کس کی مجال ہے کہ برے ارادے سے ان چٹانوں میں قدم رکھ سکے؟ نعمان خان کا لہجہ پرجوش ہو گیا۔ نہیں نعمان خان، ابھی نہیں، کچھ انتظار کرو، کچھ وقت انتظار کرو۔ بابا خان، میں انتظار کر سکتا ہوں جب تک آپ حکم دے گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھے کچھ کرنے کی اجازت بھی دی جائے۔ کیا؟ بادشاہ خان نے سراسیمہ لہجے میں پوچھا۔ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا بابا خان جو آپ کے لیے پریشان کن ہو۔ میں تو صرف قبیلوں کو یکجا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی خواہشات کی بنیاد پر میں ان سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں ان پر قادر اور حکمران ہوں۔ اب یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن کم از کم میں انہیں ہم آواز بنانا چاہتا ہوں، تاکہ اگر کوئی ایسا وقت پڑ جائے ہم پر تو ہم ایک دوسرے سے متنفر نہ ہوں۔ بادشاہ خان کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، لیکن اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرو گے؟ تنظیم ہمیں ان علاقوں پر حکمران دیکھنا چاہتی ہے نا بابا خان؟ ہاں، ان کا یہی کہنا ہے۔ تو پھر میں تمام لوگوں کو یکجا کر کے اس زمین پر زرعی اصلاحات کرنا چاہتا ہوں تاکہ زمینیں سرسبز ہو جائیں اور ہم لوگ خوراکی قلت سے بچ جائیں۔ جب بھی سردیوں کا موسم آتا ہے بابا خان، ہمارے لیے مشکلات پیش آ جاتی ہیں۔ قبیلوں کو کم از کم اس بنیاد پر میں کہہ لوں گا کہ انہیں اپنے ساتھ مفاہمت پر آمادہ کر لوں گا۔ ہم تنظیم کی دوی مراد کے تحت انہیں جدید ٹیکنالوجی مہیا کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ اگر صرف اس حد تک تعاون کر لیا جائے کہ ہماری خوراکی قلت دور ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کام میں کوئی ایسی بات نہیں جو تنظیم کے مفاد کے خلاف ہو۔ ہاں بابا، ہم یہی اعلان کریں گے، ہم لوگ یہ سب کام تنظیم کے بہتر مفاد کے لیے کر رہے ہیں، تم اس کام کا آغاز کر دو۔ ویسے نعمان خان، میں تم سے پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ اب میں کچھ تھکن محسوس کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے میں اپنے منصب سے استعفیٰ دے دوں اور تنظیم سے مطالبہ کروں کہ مجھے ان پہاڑوں میں فروغش ہونے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ خان نے کہا، اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہوگی بابا خان۔ آپ کی سربراہی میں بہتر طریقے سے کام کر سکوں گا۔ میں بات کروں گا تنظیم سے۔ میں خود بھی اب اپنے نوریز کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ خان نے کہا۔ نوریز نعمان خان اور آئیوی کا بیٹا تھا، تندرست و توانا، پہاڑوں میں پل رہا تھا، اس لیے اس کا قد و قامت اور رنگ و روپ دیکھنے کے قابل تھا۔ وہ اپنی عمر سے زیادہ لگتا تھا۔ پہاڑوں اور چٹانوں میں بھٹکتے رہنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ سیر و شکار کا رسیہ تھا، نشانہ بازی کا ماہر، نعمان خان کے نقش قدم پر چل رہا تھا۔ اپنے چچاؤں کی سرکردگی میں وہ ایسے کام سر انجام دے ڈالتا تھا کہ نعمان خان کا سینہ فخر سے پھول جاتا۔ بادشاہ خان کو اپنے اس پوتے سے بے پناہ محبت تھی، اور اب وہ اپنے دل میں کچھ ایسی تبدیلیاں پا رہا تھا جس سے قبل اس کے وجود میں کبھی رونما نہیں ہوئی تھی۔ بادشاہ خان نے نعمان خان سے وعدہ کیا کہ وہ تنظیم سے اس سلسلے میں مکمل طور پر بات چیت کرے گا، اور اس کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ نعمان خان پر یہ لازم تھا کہ وہ فرانہ پر بھی نگاہ رکھے
اور ان لوگوں کو وہ آسانیاں فراہم کرتا رہے جو انہیں درکار ہوں، اور اپنے اس کام میں وہ اس وقت تک عمل پیرا رہنا چاہتا تھا جب تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جائے جس سے اسے اس بات کا صحیح طور پر پتہ چل جائے کہ اس کے وطن کے خلاف کچھ سازش ہو رہی ہے۔ بہر طور وہ ذہن میں انتشار لیے ہوئے اپنے علاقے میں واپس پہنچا تھا جہاں اسے Y31 کی حیثیت حاصل تھی، لیکن نعمان خان کے قوی الفاظ اس کے ذہن کو مسلسل زخمی کر رہے تھے۔ وہ غور کرتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ بے شک تنظیم نے مختلف ممالک میں اس کے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے کام کیا ہے۔ یہ بھی حقیقت تھی کہ بادشاہ خان جن راستوں کا راہی تھا، اس کے لیے اسے جہاں اور جس ملک میں بھی کچھ مشکلات پیش آئیں، تنظیم کے ارکان نے اور اس کے ایسے اداروں نے جو ساری دنیا میں اپنی ریشہ دوانیوں کے لیے مشہور تھے، بادشاہ خان کے حق میں کام کیا تھا، اور وہ مسائل چٹکوں میں حل کر کے رکھ دیے تھے جو بادشاہ خان کو بہت بڑے محسوس ہو رہے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بادشاہ خان کو تنظیم میں شمولیت فائدہ مند محسوس ہوتی رہی تھی، لیکن اگر ان چھوٹے چھوٹے مفادات کے عوض تنظیم واقعی اس سے کوئی ایسا کام لینے پر آمادہ ہو گئی جو پہاڑوں میں اسے ایک غدار کا نام دے دے تو بادشاہ خان اس سودے کو بہتر نہیں سمجھتا تھا۔ آپریشن کی تفصیلات اسے کم از کم اس حد تک تو معلوم ہونا چاہیے جس حد تک اسے حیثیت دی گئی ہے۔ شیران کا معاملہ تنظیمی کی وجہ سے اس قدر غمناک پہلو اختیار کر گیا تھا کہ بادشاہ خان جب بھی سوچتا اسے انتہائی غیرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر شیران کبھی منظر عام پر آ گیا تو بادشاہ خان نعمان خان کے سامنے اس طرح ذلیل و خوار ہو کر رہ جائے گا کہ پھر کوئی نہ پہلو رہے گا اس کے لیے۔ یہ سب کچھ بادشاہ خان کے لیے بہتر نہیں تھا۔ تنظیم سے اب اسے مالی مفادات کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس اب اتنی دولت اکٹھی ہو چکی تھی کہ اگر وہ چاہتا تو نعمان خان اس کی پشتیں پہاڑوں میں سکون کی زندگی بسر کر سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ بے شک وہ اپنے قبیلے میں ایک معمر ترین انسان ہے، لیکن زندگی کے بارے میں کوئی بات حتمی طور پر نہیں کہی جا سکتی تھی۔ موت کے وقت اگر وہ ایک روسیا غدار کی حیثیت سے اپنے قبیلے کے سامنے پہنچا تو اس کا دکھ اسے موت کے بعد بھی رہے گا۔ کافی غور و خوض کے بعد اس نے Y38 سے اس سلسلے میں گفتگو کرنے کا فیصلہ کیا، اور بالآخر ایک دن اس نے ہائی فریکوینسی کے ٹرانسمیٹر پر Y38 سے رابطہ قائم کر لیا۔ حسب معمول نرم لہجے اور پر اخلاق انداز میں اس کی کال کی پذیرائی کی گئی، اور Y38 نے اس سے اس وقت مخاطب کرنے کی وجہ پوچھی۔ یوں تو بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جن کا کچھ کو ہم اہمیت بھی دیتے ہیں، لیکن اس وقت میں آپ سے کچھ ایسی گفتگو کرنا چاہتا ہوں چیف، ممکن ہے وہ آپ کے لیے پسندیدہ نہ ہو۔ تمہارے لہجے کی سنجیدگی بتاتے ہیں بادشاہ خان کی کوئی اہم معاملہ ہے؟ ہاں، میں آپ سے براہ راست ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہو، کیا بات ہے؟ پہاڑوں میں جو آپریشن کیا جائے گا اس کی نوعیت کیا ہے؟ بادشاہ خان نے سوال کیا، اور دوسری طرف چند لمحات کے لیے خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر پوچھا گیا، یہ سوال کرنے کی ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی بادشاہ خان؟ اس لیے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اور جو کرنا ہے اس سے میرے لیے واقفی ضروری ہے۔ ہم تمہیں صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہوگا تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا۔ مجھے آپ یہ جواب دیں کہ کیا میرے وطن، میری زمین اور اس پر بسنے والوں کے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں؟ اوہ بادشاہ خان، کہ تم نے وطن پرستی کا کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ اس وقت تم پر اپنے ہم وطنوں کی محبت کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ اس وقت نہیں، پہاڑوں کے کچھ اصول ہوتے ہیں Y38، ہم لوگ آپس میں نبرد و آزما بھی ہو جاتے ہیں، محبتوں سے بھی رہنے لگتے ہیں۔ دراصل کچھ طریقے ہیں ہمارے، دشمنیاں چلتی ہیں، خوریزی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان پہاڑوں میں زندگی ختم کر دینے کے خواہش مند نہیں ہوتے۔ اپنے آپ کو میں وطن پرست نہیں کہتا۔ اپنے مفادات کے لیے میں کسی بھی شخص کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں، خواہ وہ میرا ہم وطن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اجتماعی طور پر اپنے پورے ملک کا دشمن نہیں ہوں۔ مجھے ان پہاڑوں کی بقا عزیز ہے، چنانچہ میری خواہش ہے کہ مجھے اس آپریشن کے بارے میں مکمل تفصیلات بتا دی جائیں، اور اگر یہ ممکن نہ ہو بادشاہ خان تو پھر مجھے مزید اس سلسلے میں عمل کرنے سے معذور سمجھا جائے۔ بادشاہ خان تمہاری حالت کچھ بہتر نہیں معلوم ہوتی۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے، تو پھر ہم تمہارے لیے معالجے کا بندوبست کر دیں گے، تمہیں وہ سکون مہیا کریں گے جو تمہارے اعصاب کے لیے ضروری ہے۔ میں نے پہاڑوں میں زندگی گزاری ہے Y38، اور عمر کے اس دور میں میرا تم سے رابطہ قائم ہوا جو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، لیکن تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں کس طرح اپنا کام کرتا ہوں۔ عمر کا وہ حصہ میں نے اپنا علاج خود کر کے گزارا ہے۔ تنظیم سے تو میری ملاقات بہت بعد میں ہوئی۔ میں اپنا علاج خود کرنا جانتا ہوں، اور اس وقت ان الفاظ کے بعد میں محسوس کرتا ہوں تنظیم صرف مجھے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ میں تنظیم سے بغاوت کا اعلان نہیں کرتا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ مجھے تنظیم کے اغراض و مقاصد کے بارے میں تفصیل بتا دی جائے۔ اس بات کے امکانات موجود ہیں مسٹر Y38 کے میں تنظیم سے مکمل تعاون کروں اور کچھ ایسی تبدیلیاں کرنے کے بعد ہمارے درمیان مفاہمت ہو جائے جو کوئی اہم حیثیت نہ رکھتی ہو، لیکن صرف مجھے اس بارے میں معلومات فراہم کر دی جائیں۔ تو پھر ہمیں اس کے لیے موقع دو بادشاہ خان۔
بہت جلد میں ایک میٹنگ طلب کر کے تمہاری یہ مانگ دوسرے لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہاں سے اس سلسلے میں جو بھی فیصلہ ہوگا تمہیں سنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں مسٹر Y38 بلکہ اب مجھے Y31 کے عہدے سے سپرد کر دیا جائے اور یا کسی ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جائے جو بہتر طور پر خدمات انجام دے سکے۔ اس کی وجہ میری عمر اور میرے ذہن کی تبدیلی۔ بادشاہ خان نے جواب دیا، ٹھیک ہے، ہم یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا درمیانی راستہ نکال لیں گے جو ہم دونوں کے لیے قابل قبول ہو۔ اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ نہیں شکریہ۔ بادشاہ خان نے ٹرانسمیٹر کا سلسلہ منقطع کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسے کچھ اور بھی کرنا تھا۔ تنظیم سے اگر بات بگڑ جائے تو پہاڑوں کی پناہ ضروری تھی اور بادشاہ خان احمق نہیں تھا۔ وہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ پہاڑوں میں پہنچ کر اپنے لیے مورچہ بندی کر لے اور تنظیم کی کسی سازش کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ اس گفتگو کے فوراً بعد اس نے اپنے اطراف ایک حصار کھینچنے کا عمل شروع کر دیا جو ذہانت اور دانشمندی سے کھینچا جا رہا تھا۔ بادشاہ خان احمق نہیں تھا، نہ ہی وہ تنظیم سے ناواقف تھا۔ خود وہ تنظیم کے لیے کئی ایسے لوگوں کو قتل کر چکا تھا جو ساری زندگی ان لوگوں کے لیے کام کرتے رہے، اور جب انہوں نے کسی معمولی بات پر اعتراض کیا تو تنظیم نے ان کی موت کے احکامات صادر کر دیے۔ ان حالات میں اسے بخوبی اندازہ تھا کہ اس کی اس گفتگو کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔